سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جمعے والا دن عطا کر کے بہت بڑی نعمت عطا کی۔ کیسا؟ اوپر اللہ رب العزت نے جمعے والے دن اہل ایمان پر بہت بڑے احسانات کیے، وہ نیکیاں، وہ ثواب جو انسان کئی سالوں میں اکٹھا کرتا اور وہ بھی ساری ساری رات اور سارا سارا دن عبادت کرتا تو شاید وہ جمع نہ کر سکتا جو چند گھنٹوں میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جمعہ ادا کرنے سے وہ ثواب عطا کر دیا۔ جمعے والے دن پیغمبر علیہ السلام نے بہت ساری نیکیوں والے اعمال بتائے ہیں۔ جمعہ ادا کرنا، غسل کرنا، پیدل آنا، اول وقت میں آنا، سورۃ کہف کی تلاوت کرنا، یہ سارے اعمال۔ اور اسی طرح ان اعمال میں ایک عمل جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے ایک تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی گھڑی ایسی آتی ہے، آپ فرماتے ہیں بندہ دنیا اور آخرت کی جو بھلائی اس دن اس وقت مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نیکی والی دعا ہو، گناہ کی نہ ہو، قطع رحمی کی، دشمنی کی دعا نہ ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی والی ہر دعا اللہ تعالیٰ کا کنفرم وعدہ ہے۔ مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے اور عصر کی نماز کے بعد یہ گھڑی آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکھی۔ اور جمعے والے دن ایک خاص عبادت پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے۔ درود ویسے تو ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، عبادات کے اوقات مقرر ہیں، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، زوال کا وقت ہے، دن ہے، رات ہے، تمہاری کیفیت باوضو ہے یا بے وضو ہے، تم سوئے اٹھے ہو یا سونے لگے ہو، جس کیفیت میں بھی تم ہو، تمہیں اس درود والی عبادت کی ہر وقت کی اجازت ہے، اس کا کوئی ٹائم طے نہیں۔ لیکن جمعے والے دن درود پڑھنا باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ ثواب والا ہے اور اس کا زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ جمعے والا دن، اس کے دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے اتارے گئے، ان کی توبہ قبول ہوئی، قیامت جنت جمعے والے دن قائم ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی، اس روز میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب پیش کیا جاتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے یہ درود آیا، نہیں، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا کا مطلب یہ ہے ہم دعا مانگتے ہیں، یا رب اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرما، ہماری دعا نکلتی ہے، اللہ قبول کر کے رحمتوں کی برسات برساتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ تعالیٰ برکتوں کی برسات برسا دیتے ہیں اور آپ کے درجات، رحمتیں، برکتیں مسلسل بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ یہ ہمارا درود ہر جمعے والے دن خصوصی طور پر پیغمبر علیہ السلام پر پڑھنے کا حکم ہے۔ عام عبادات جو ہے نا، نیکیاں، نماز ہم پڑھتے ہیں، فرشتے نہیں پڑھتے۔ ہاں بعض فرشتوں کی ڈیوٹی اوپر لگی ہے، لیکن سارے فرشتوں کی ڈیوٹی نماز کی نہیں ہے۔
ہم روزہ رکھتے ہیں، فرشتے نہیں رکھتے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، فرشتے نہیں دیتے. ہم عبادات میں مصروف ہیں، فرشتوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اور جو فرشتے ہمارے ساتھ اوپر ساتوں آسمانوں سے اوپر بیت معمور میں نماز پڑھ بھی رہے ہیں، زکوٰۃ تو وہ نہیں دیتے. اور اگر کچھ عبادات انسان کر رہے ہیں، کچھ فرشتے کر رہے ہیں، لیکن میرا رب تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو عبادات کی ضرورت نہیں ہے. لیکن توجہ سے سمجھے کہ ایک عمل ایسا ہے، اللہ رب العزت جو آسمان و زمین کا خالق مالک اپنے عرش پہ ہے، وہ اللہ پہلے اپنے بارے میں بتلاتے ہیں، پھر اپنے فرشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر تمہیں حکم دیتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے اللہ پھر اس کے فرشتے پیغمبر علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، جب میرا رب اور جب اللہ کے مقرب فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے ہیں، تمہاری تو ذمہ داری ہے کہ تم بھی پیغمبر علیہ السلام پر درود و سلام کی برسات بھی کرو. اب غور کریں، اللہ تعالیٰ یصلون علی النبی، اس کے فرشتے یصلون علی النبی. اللہ تعالیٰ کے صلاۃ کا مطلب، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے اللہم صلی علی محمد، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود اللہ ہے، وہ کسے کہیں؟ فرشتے اور ہم تو یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن اللہ رب العزت کا صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ تابعی ابو العالیہ الریاحی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے اس کا مفہوم سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ثناؤہ عند الملأ الاعلی. اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ جماعت فرشتوں کی جمع کر کے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کے مقام کو بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کرے، فرشتے ان پر درود بھیجیں، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اہل ایمان تم بھی پیغمبر علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو. ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اکثریت جمعے والے دن صرف سٹیٹس لگانے پر ہے یا میسج بھیجنے پر ہے، صرف فون پر ہی درود و سلام کو آگے بھیج کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. ایسا نہیں. ٹھیک ہے یاد دہانی کروائیں، لیکن صرف یاد دہانی تک نہ رہیں، بلکہ خود عمل کر کے دکھائیں. خود اپنی زبانوں کو پیغمبر علیہ السلام کے درود کے اندر تر کر دیں اور لگا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک درود 40 فائدے، ایک درود 40 فائدے. اور اگر آپ 100 درود بھیجو گے تو 40 فائدے اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائیں گے. حدیث پیغمبر علیہ السلام کی، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجے گا، اس ایک درود کی برکت سے آسمان کا رب اس پہ 10 رحمتوں کا نزول کرے گا. یہ فرشتے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھیں گے، یہ فرشتے اس کے 10 گناہوں کو معاف کریں گے. وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اور میرا رب اس کے لیے 10 درجات کو جنت میں بلند کر دے گا، بڑھا دے گا. ایک درود اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجوں کا بلند ہونا. یہ کس طور پر ہے؟ صرف ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسنون درود پڑھنے کے عوض میں. یہ ساری فضیلتیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں،
یہ بات یاد رکھیے گا کہ صرف اس درود میں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا. جو اپنا بنایا ہوگا، اپنا سوچا ہوگا، اپنی طرف سے الفاظ جوڑے ہوں گے، یہ اس درود کی فضیلت قطعاً نہیں ہے. یہ میڈ ان مدینہ، میڈ ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو درود ہوگا نا، اس سے یہ سارے ثواب ملیں گے. ایک مرتبہ درود پڑھو، 10 اللہ کی رحمتیں، 10 نیکیاں ملے، 10 گناہ معاف ہو، 10 درجات کا بلند ہونا مل جائے. اور آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے. درود تم ان پر پڑھ رہے ہو اور اللہ تمہارے اوپر 40 انعام عطا فرما رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، روز قیامت ہوگا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سمجھیے. جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لمبے عرصے تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. اور جب لوگ پریشان ہو کر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کے پاس جا کر سوال کریں گے، رب تعالیٰ سے کہیے گا کہ حساب شروع کر دے. جس نے جہاں جانا ہے چلا جائے، جو حساب تو شروع ہو. وہ ساری سفارش سے انکار کر دیں گے. بالآخر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. آپ بھی جا کر ڈائریکٹ سفارش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سر سجدے میں رکھ کر لمبی دیر تک اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کے کلمات کہیں گے. پھر میرا رب اتنا راضی ہوگا اور کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیجئے، اپنا سر اٹھائیں، آپ مانگتے جائیں، رب آپ کو عطا کرے گا. آپ جس کی سفارش کریں گے رب کا وعدہ ہے رب اسے معاف فرما دے گا. اس وقت جب اولادیں کام نہ آئے، جس وقت والدین کام نہ آئے، جس وقت بہن بھائی بیوی بچے کام نہ آئے. آج اس دنیا میں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ان کا نام سن کے تڑپتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے ترستے ہیں. آپ ذرا اپنے دل سے بتائیے، اگر سچ ہو کہ 10 لاکھ روپیہ دے کر بھی اگر ہمیں اپنے والدین کی صحیح ملاقات کا موقع مل جائے، ہر انسان چاہے گا کاش ایک مرتبہ میرا باپ مجھے مل جائے، میری والدہ مجھے مل جائے، میں ان سے 4 باتیں کر لوں، دنیا کی ہر چیز دے کر میں اپنے ماں باپ کو واپس لے آؤں. آج دنیا میں یہ سوچ ہے، لیکن رونے قیامت وہی باپ سامنے آئے گا، منہ موڑ لے گا، وہی ماں سامنے آئے گی، راستہ بدل لے گا، وہی بھائی اس کے پاس ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس روز صرف ایک شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے پاس ہوں گے. صرف آقا جسے کے بارے میں کہیں گے نا یا رب یہ اپنا ہے کر دے معافی سے، میرا رب اس کا حساب نہیں کھولے گا، اسے ویسے ہی معاف کر دے گا. جس کے بارے میں میرے آقا صرف یہ کہہ دیں گے، حضور یہ کہہ دیں گے اللہ یہ اپنا ہے اسے چھوڑ دے، اشفع تشفع، میرے پیغمبر سفارش کریں گے، آقا اپنا سر اٹھائیں سفارش کریں، میں معاف کرتا جاؤں گا. اس روز اگر پیغمبر کی سفارش تمہیں چاہیے، نبوت کی زبان موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، خوشبوؤں سے معطر، میرے آقا کا فرمان ہے جو شخص اذان سنتا ہے، اذان سننے کے بعد میرے اوپر درود پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ. تم دنیا میں میرے اوپر درود بھیجو اور میرے لیے یہ دعا مانگو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے وعدہ کرتا ہوں کوئی تمہیں پہچانے نہ پہچانے، کوئی تمہارے کام آئے نہ آئے، تم آ جانا روز قیامت، میں پیغمبر تمہارے
میں ضرور سفارش کر کے تمہیں معاف کروا دوں. من صلی علیہ عشرا حین یصبح وعشرا حین یمسی حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ. آج دنیا میں سفارش کروانے کے لیے کتنے پاپڑ بھیجنے پڑتے ہیں. آج دنیا میں سفارش کروانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. آج دنیا میں سفارشیں کروانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک عمل کر لو ذرا تو. دن چڑھے فجر پڑھو 10 مرتبہ, شام ہو مغرب پڑھو 10 مرتبہ. من صلی علیہ عشرا حین یصبح وعشرا حین یمسی, جو صبح کے وقت 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے, شام ہو 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے, دن چڑھا تو درود پڑھا, رات پڑھی تو درود پڑھا, کرتے 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 زندگی ختم ہوئی. میرے آقا پہ روزانہ رحمتوں کا نزول ہوا, دن کو بھی رات کو بھی. آج تم اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دو, روز قیامت آؤ گے. میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ عشرا حین یصبح, صبح کے وقت 10 مرتبہ درود تم پڑھ کے دکھاؤ, وعشرا حین یمسی, رات کو تم پڑھ کے دکھاؤ, حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ. میں اللہ کی وحی سے کہہ رہا ہوں کہ روز قیامت لازم ہے کہ میں تمہاری سفارش کر کے تمہیں رب کے سامنے معاف کروا دوں گا. کوئی مشکل کام ہے؟ کتنی بد نصیبی ہے, کتنی محرومی ہے کہ ہم یہ بھی نہ کر سکے. امیر ہے, غریب ہے, بیمار ہے, صحت مند ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, مرد ہے, عورت, ہر ایک کے لیے اوپن ہے کہ 10 مرتبہ صبح پڑھ دو, 10 مرتبہ شام پڑھ دو, روز قیامت پیغمبر علیہ السلام کی سفارش مل جائے گی. اور سمجھو ہم بہت گنہگار ہیں, بہت خطا کار ہیں. ہماری دنیا میں اکھاتی کیا ہے؟ کہاں وہ انبیاء, کہاں وہ اولیاء, کہاں وہ شہداء, کہاں وہ صلحاء, کہاں وہ رب کے پیغارے. ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرهم علیہ الصلاۃ. آج ٹرینڈ ہے نا, چند عہدے داروں کے پاس چلے جاؤ نا تو سب سے بڑی یہی سعادت ہوتی ہے ذرا سیلفی لے لی جائے, ذرا تصویر بنائی, میں ان کے پاس بیٹھا ہوں, ذرا میرا تھوڑا سا 1 منٹ ٹھہرنا, مجھے تصویر بنا لے دینا اور پھر میں اسے نشر کروں گا, میرا اس سے تعلق ہے. اللہ کی قسم یہ دنیا کے افراد کیا ہے, اس سے خوش نصیب کون ہوگا؟ من کان جلیسہ صفی اللہ, جس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو اپنے آپ کو, کیا میری یہ اوقات ہے, کیا میرے یہ اعمال ہیں, کیا ایسا ممکن ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں ساتھ محمد الرسول اللہ بیٹھے ہیں؟ کیا ہماری یہ اوقات ہے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ کیا ہمیں وہ مجلس مل سکتی ہے کہ جس میں ہمارے ساتھ ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اول الناس یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ. اگر تم چاہتے ہو روزے قیامت تمہارا ساتھ محمد الرسول اللہ کا ساتھ مل جائے اور تمہاری کرسی پیغمبر علیہ السلام کی کرسی کے ساتھ ہو جائے اور تمہاری مجلس آقا کی مجلس کے ساتھ ہو جائے, جس کے کہنے پہ جنت کے دروازے کھولے جائیں گے, جس کے کہنے پہ حساب کتاب شروع ہوگا, جس کے اشاروں پہ سفارش ساری چلے گی, جس کے کہنے پہ پرسرات سے گزارا جائے گا اور جس کے کہنے پہ تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی, اس پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ چاہتے ہو. اللہ کی قسم ہاشمی ہونا ضروری نہیں ہے, اللہ کی قسم چودھری اور سردار ہونا ضروری نہیں ہے, اللہ کی قسم مالدار ہونا ضروری نہیں ہے, اللہ کی قسم جگیردار ہونا ضروری نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو اس پیغمبر کی مجلس مل جائے, اس پیغمبر کا ساتھ مل جائے, اس پیغمبر کا تعلق مل جائے, ان کا پڑوس مل جائے, نبوت کی زبان کہتی ہے ان اول الناس یوم القیامہ, روز قیامت سب سے زیادہ میرا قریبی وہ ہوگا اکثرهم علیہ صلاۃ, جو اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا ہوگا. آج درود پڑھو, صرف فیس بک پر نہیں,
صرف میسیج پر نہیں، اپنی زبان کو پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں تھکا دو، اپنی زبانوں کو آقا کے درود کے ساتھ لگا دو، اس وقت تمہیں روز قیامت سب سے عظیم ہستی۔ صحابہ کی تمنا پتہ کیا ہوتی؟ میرے آقا سوئے، سردیوں کا دن ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، لمبی راتیں اور ٹھٹھرتے رکاتے، میرے آقا کو رات کو حاجت ہوئی، اٹھے باہر نکلے تو دروازے کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے پہرا دے رہے، کہا ربیہ یہاں رات کا یہ پہر، سردی کا یہ موسم، سارے اپنے گھروں میں چلے گئے اور ربیہ تم یہاں میری چوکھٹ پر اکیلے بیٹھے۔ کہا حضور دل میں خیال آیا تھا آج وقت ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ کے گھر کا پہرا دے دوں، اور ہو سکتا ہے لمبی راتیں ہیں، اگر میرے آقا کو رات کو کوئی ضرورت پڑی تو وہ کسے تلاش کریں گے؟ آپ کے تو بیٹے بھی نہیں ہیں، تو آپ کسے کام کہیں گے؟ تو میں یہ سوچ کر آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، خدایا اگر میرے آقا کو ضرورت پڑے گی تو رات کو خدمت کے لیے یہ ربیہ ساری رات آقا کے دروازے پہ جاگ کے گزارے گا، اور اچھا ہوا آپ کو ضرورت پڑی تو میں یہاں ہوں۔ حضور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا قضائے حاجت کرنی ہے، گھر میں وہ سہولت میسر نہیں ہے، باہر جانا ہے۔ فرمایا ربیہ ساتھ ہے، پانی بھی لے گا، آپ کا وضو اور آپ کی طہارت کا خیال رکھیں۔ جب آپ نے وضو کیا، طہارت کی، آپ اتنے خوش ہوئے کہ صحابی کو کتنی فکر ہے میری۔ پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ سل یا ربیہ، ربیہ تو نے مجھے خوش کیا ہے، اب سوال کر، میں رب سے تمہیں لے کر دوں گا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کی سوچ دیکھیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ حضور صرف ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی سوال، ایک ہی خواہش ہے، جس طرح آج آپ کی چوکھٹ کی نگرانی ملی، کاش روز قیامت میرا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہو جائے۔ صحابہ کی تڑپ اور تمنا دیکھیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اگر آج تم بھی حضور سے یہ محبت رکھتے ہو، ان سے عقیدت رکھتے ہو، ان سے پیار رکھتے ہو، چاہتے ہو روز قیامت تمہارا گھر اور روز قیامت تمہاری مجلس، روز قیامت تمہاری محفل اور روز قیامت تمہارا ساتھ اس سے جڑ جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے پیغمبر ان کے پاس آئیں، سارے ولی ان کے پاس آئیں، اور تم وہاں موجود ہو، تو پھر کرنا کیا پڑے گا؟ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، روز قیامت میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا ہو۔ درود پڑھنا شروع کر دو۔ اور بڑی عجیب بات ہے، دنیا کے اندر اگر آپ نیکی کرتے ہیں نا، تو ایک فرشتہ ہے جو آپ کے دائیں بیٹھا ہے، تو یہ لکھتا ہے اور اس کا قلم رکا رہتا ہے۔ یہ لکھتا ہے نا، آپ قرآن پڑھ رہے ہو، دعا کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تو یہ سب کچھ لکھ رہا ہے، لیکن اس کا قلم رکا ہے، کیونکہ یہ تو چلے گا تب یہ گناہ کرو گے۔ اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، آنکھوں کا ہاتھ کا غلط استعمال کر رہے ہو، تو یہ لکھ رہا ہے بائیں جانب والا، اور اس کا قلم رکا ہے، کیونکہ یہ کرامن کاتبین جو ہے، دائیں کندھے والا نیکی لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا گناہ لکھتا ہے۔ ایک وقت میں انسان یا نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا، نیکی کرے گا تو اس کا قلم چلے گا، گناہ کرے گا تو اس کا قلم چلے گا۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے، جب تم پڑھنا شروع کرتے ہو اس کا بھی قلم چلتا ہے، اس کا بھی قلم چلتا ہے، یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے، دونوں کے قلم چلتے ہیں، یہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ مٹانا شروع کر دیتا ہے، یہ درود ہے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ درود کون سا ہو؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا۔ آپ نے کیا بتایا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کر دیکھو، جب یہ آئی نا
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے آ کر کہا آقا میرا رب ہمیں حکم دیتا ہے کہ درود و سلام بھیجے. سلام تو ہمیں آتا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ تو سلام ہے. لیکن درود کیسے پڑھے؟ کیف نصلی علیک, کیف کیسے, نصلی ہم درود بھیجیں, علیکہ آپ پر. آپ نے فرمایا قولو تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے اس آیت کی تفسیر پوچھی اور کہا رب حکم دیتا ہے درود کیسے پڑھے, میرے آقا نے یہ درود پڑھ کے سنایا. جب آقا نے اس پر مہر لگا دی تو پھر ہمیں اسے چھوڑ کر لکھی درود, ہزاری درود, تاج درود, تنجینہ درود, فلاں درود, فلاں درود نہیں. اللہ کی قسم جس پیغمبر پہ درود بھیجنا ہے, جس کا ساتھ چاہیے, جس کے سفارش چاہیے, جس کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو, ان سے پوچھو کہ تم پہ کون سا درود پڑھے. جب وہ یہ درود ابراہیمی سکھاتے ہیں تو پھر ہمیں اسے چھوڑ کر دوسرے درودوں کی طرف کیوں جانا ہے؟ اللہ کے بندو اپنے اعمال کی فکر کرو. شیطان پہلے ہمیں اعمال سے روکتا ہے, لیکن اگر ہم اپنی ایمانی کیفیت کے طور پر نیکی پر چلے جائیں تو پھر شیطان ہماری اس نیکی کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے تو ہماری زبانوں کو درود سے ہی روکتا ہے, رک جا تجھے فلاں فلاں کام ہے. لیکن اگر ہم اپنے ایمان کے زور پر درود تک پہنچ جائیں تو اب اس کی کوشش ہوتی ہے تمہارا درود خراب کرا دیا جائے, فاسد کرا دیا جائے, تم سے غلطی کروا دی جائے تاکہ تمہاری نیکی نہ لکھی جائے. صحیح بخاری کی حدیث میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے الفاظ خود سکھا دیے ہیں پھر ہمیں کسی اور درود کی ضرورت نہیں. اور جب تم یہی مسنون درود پڑھو گے نا, ایک صحابی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأہم ابی بن کعب, میرے سارے صحابہ میں سب سے بڑا جو قاری نا, جو قرآن کا سب سے بڑا قاری ہے, پورے صحابہ میں سب سے بڑے قاری کا نام ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا آسمان سے وحی آئی, اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابی کو بلائیں اور آپ ان کو قرآن سنائیں, آپ ان کو قرآن سنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی رب نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. ابی بن کعب کہتے اللہ سمانی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمانوں پر رب نے واقعی میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی تیرا نام لے کر اللہ نے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی کو قرآن سناؤ. ابی بہت روئے, کیا میرا رب میرا نام لیتا ہے؟ اتنے بڑے قاری, اتنے بڑے قاری, اتنی عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا کم اجعل لک من صلاتی ای من دعائی. آقا میں نے جب دعا مانگنی ہے تو دعا میں آپ نے سکھایا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, پھر آپ پر درود ہے اور پھر اپنی دعائیں, یہ ترتیب بنایا کرو. تو یہ بتائیں میں نے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف جتنی چاہیے کرنی ہے, لیکن آپ پر درود کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, کتنی دیر پڑھنا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو کرو. کہنے لگے حضور اگر یہ منٹ تو انہوں نے نہیں بتائے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں
انہوں نے کہا پیغمبر علیہ السلام اگر میں اپنی دعا کا تیسرا حصہ آپ پر درود بھیجوں، اب تیسرا حصہ سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، مثلا اگر انہوں نے 9 منٹ دعا کرنی تھی تو تیسرا حصہ حضور 3 منٹ آپ پر دعا کے اندر درود پڑھ لوں تیسرا حصہ، تو باقی میں دعا مانگوں تو کافی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تم وہی زیادہ پڑھ لو نا تو تیرا ہی فائدہ ہے اس میں۔ اچھا اللہ کے حضور علیہ السلام تو پھر ٹھیک ہے، اگر میرا فائدہ ہے تو میں ایسا کروں گا کہ آدھا حصہ درود اور آدھا حصہ دعا، یعنی 4.5 منٹ میں درود پڑھ لوں گا اور 4.5 منٹ دعا مانگ لوں گا، مثال ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اے ابی اگر زیادہ پڑھ لینا تو تیرا ہی فائدہ ہے اس میں۔ حضور ایسا ہے تو پھر میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا مانگ لوں گا، یعنی 6 منٹ درود چل جائے گا اور 3 منٹ میری دعا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھ لینا تو تیرا ہی فائدہ ہے اس میں، تیرے لیے بہتر ہوگا۔ حضور اس سے بھی زیادہ 9 منٹ دعا مانگوں، 6 منٹ درود، اور اگر زیادہ پڑھوں تو پھر بھی میرا ہی فائدہ ہے، تو پھر ایسے ہی کر لیتا ہوں، میں ساری دعا میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، اللہ کی تعریف کے بعد پھر درود ہی درود پڑھتا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، اِذَن تُکْفَى ہَمَّکَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُکَ، کہاں ہے گناہگار، کہاں ہے بیمار، کہاں ہے وہ پریشان جو مال کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے غموں میں ڈوبے ہوئے؟ سنو اس حدیث کو، سنو میرے آقا کے کلمات کو، آدھا گھنٹہ دعائیں مانگنے والوں، 20 منٹ ایڑیاں رگڑنے والوں، 2 گھنٹے ڈاکٹروں کے انتظار میں بیٹھنے والوں، سارا دن پریشانیوں میں ڈوبنے والوں، آ جاؤ، میرے آقا کی حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا کے کلمات ہیں، اے میرے ابی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو ساری دعا میں میرے اوپر درود بھیجتا رہے گا، اِذَن تُکْفَى ہَمَّکَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُکَ، میرا رب تیری زندگی کے سارے غم ٹال دے گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نے درود مانگنا ہے، درود پڑھنا ہے نا، تیرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، علیم بذات الصدور کو پتا ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، علام الغیوب کو پتا ہے، تم کیا چاہتے ہو وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم میرے اوپر درود پڑھنا شروع کر دے، رب اتنے راضی ہوں گے کہ تو نے میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے، میں تجھ سے گارنٹی سے وعدہ کرتا ہوں درود پڑھنا تیرا کام ہے، زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ساری تکلیفیں مشکلات بھی آسانیوں میں بدل دی جائیں۔ یہ حق ہے، حدیث ہے۔ اگر تم پریشان ہو، اگر تم تکلیف میں ہو، اگر تم بیماری میں ہو، اگر تم تنگ دستی میں ہو، اگر تم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، اگر تم کسی معاشی یا معاشرتی یا خاندانی کسی بھی مشکل کے اندر گرفتار ہو، سچے دل سے کثرت کے ساتھ میرے آقا پہ درود پڑھنا، مسنون پڑھنا تمہاری ذمہ داری، اور پیغمبر علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ رب تمہاری ساری ٹینشنیں دور کر دے گا۔ یہ شاید میں نے آپ سے پہلے بھی سنایا ہے اور میں آج پھر دوبارہ خود سن کر آیا ہوں اور میں نے خود سنا اور تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نیٹ پر دیکھیں تو آج کل مسجد نبوی کے جو امام ہیں نا، ان میں سے ایک کا نام ہے صالح المغامسی، میم غین الف میم سین چھوٹی ہے مغامسی، صالح المغامسی۔ آج کل وہ مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں، لیکن ان کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب یہ مسجد قباء کے امام اور خطیب ہوتے تھے۔ میں نے آج بھی نیٹ سے سرچ کیا، میں نے کہا میں ڈائریکٹ ان سے دوبارہ یہ واقعہ خود سنوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا، عربی زبان میں ہے۔ کہہ رہے کہ میرا دل کا بائی پاس ہوا، خود بتاتے ہیں۔
اس وقت یہ مسجد قباء کے امام تھے مدینہ طیبہ میں، جو سب سے پہلی مسجد بنی، اور میرے آقا جہاں ہر ہفتے جایا کرتے تھے، جہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب پورے عمرے کے برابر ہے، اس کے امام اور خطیب تھے، اور اب مسجد نبوی کے امام اور خطیب سارے المغامسی حافظ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا دل بند ہوا، دل کا بائی پاس ہوا، اور بائی پاس ہونے کے بعد مجھے آئی سی یو میں رکھا گیا۔ تھوڑے ہی گھنٹے گزرے، تھوڑے ہی لمحے گزرے، تو وہ جو میرے اوپر ساری وہ مشینری لگی ہوئی تھی چیک کرنے والی، وہ ٹوں ٹوں کرنے لگی، آوازیں دینے لگی، سارے ڈاکٹر آنن فانن آ گئے۔ وہاں علماء کا بڑا مقام ہے، اور مسجد قباء کا امام، حکومتی پروٹوکول، تو وہ سارے میرے پاس آ گئے، دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، اور اب وہ ایک دوسرے سے اشاروں میں بات کر رہے ہیں، اور ان کے چہروں پہ غم کے اثرات، پریشانی اور ٹینشن بن گئی۔ پھر وہ میں نے جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا، بانپ لیا، تو میں بھی پریشان ہوا۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں سارے آپ کے دل میں خون کے کچھ لوتھڑے آ گئے ہیں، اب ان کے لیے دوبارہ آپریشن فوری ضروری ہے، ورنہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ اور دوسرے کمروں میں جا کر آپریشن تھیٹر میں وہ ساری فوراً ایمرجنسی تیاری شروع کر۔ کہتے پہلے جب میرا آپریٹ ہوا تو مجھے غم نہیں تھا، حوصلے میں تھا، لیکن ابھی تازہ زخم اور دوبارہ پھر انسان ہونے کے ناطے میں گھبرا گیا، میرے چہرے کے اثرات بدل گئے۔ وہ ڈاکٹر مجھے تسلی دے کر چلے گئے۔ پاس ایک لبنان کی نرس کھڑی تھی، ممرضہ نرس تھی۔ جب اس نے میری اس گھبراتی ہوئی کیفیت کو دیکھا نا، تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، حالانکہ امام مسجد قباء یہ تھے، وہ تو نرس تھی، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اور اس نے مجھے کہا یا صالح لا تخف، صالح ڈرو نہیں، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حضور پہ درود پڑھو کرو۔ کہتے ہیں واللہ فصلیت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں غم زدہ تھا، اس نے توجہ دلائی، فوراً میری زبان پہ جاری ہوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے یہ درود پڑھنا شروع کیا، ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے تو فوراً دوبارہ وہ سارے سائرن بجے، اور چند منٹوں سے پہلے وہ سارے ڈاکٹر آئے اور کھڑے ہوئے، اور وہ ساری سکرینیں دیکھ کر مجھے کہنے لگے ماذا دعوت اللہ یا صالح، صالح سچ بتانا تو نے رب سے کیا کہا ہے؟ ہماری زندگی میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ یہ بیماری آپریٹ کے بغیر یہ درست ہو جائے۔ ماذا دعوت اللہ یا صالح، صالح تو نے رب سے کیا دعا مانگی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں مانگا، میں نے کہا ہے تو کہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر وہ حدیث کی سچی صداقت تمہارے سامنے ہے جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو میرے آقا نے کہا تھا، اے ابی اگر اپنی دعا میں میرے اوپر درود پڑھنا شروع کر دے، رب تیرے سارے غم ڈال دے گا اور تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ صالح کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھا تو میرے رب نے میری وہ تکلیف دور کر دی جو ڈاکٹروں کے ہاں ناممکن تھی۔ میرے آقا کی حدیث سچی ہے، پریشان ہو، غم زدہ ہو، قرضے میں ہو، بیماریوں میں ہو، رشتوں کی وجہ سے پریشان، تمہاری زبان پہ میرے آقا پر سچا درود جاری ہو جائے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرا رب ہمیں درود سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔